بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آئی ایم اے پروفیسر، میں نفسیات کا طالب علم ہوں۔ ایک تعارف میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میں شادمان لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں۔ میں نے امریکہ سے MSc سائیکالوجی کی ہے، وہیں سے میں نے ہپنوٹزم اور نفسیاتی علاج میں مہارت حاصل کی ہے۔ لکھنے پڑھنے کا شوق ہے اور اس وقت میں کم از کم 15 کتابوں کا مصنف ہوں۔ اور ہماری ساری کتابیں جو ہیں بیسٹ سیلر ہیں آلموسٹ، اور ان میں سے جو ہیں زیادہ تر سیلف امپرومنٹ کے حوالے سے ہی ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کی اس محفل کو آپ نے رونق بخشی۔ آج میری گفتگو کا عنوان، جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، وہ ہے خوشیوں بھری زندگی۔ ہماری زندگی کا یعنی ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بہت شاندار ہو، اور شاندار زندگی کے بنیادی طور پر 3 عناصر ہیں۔ اس میں ایک ہے ہیلتھ، ہم کہتے ہیں، دوسرا ویلتھ ہے، اور تیسرا ہیپینس ہے۔ تو میں آج ہیپینس کے حوالے سے آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ خواتین حضرات، یہ آج سے 30 سال پہلے دسمبر کی ایک رات تھی اور سخت سردی تھی، درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب تھا، شدید بارش ہو رہی تھی، اور میں شہر سے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں ایک جھگی میں سے ریڈیو کی آواز آ رہی تھی، اس میں گانے چل رہے تھے اور ساتھ ہی کہہ گونج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی سردی میں جھگیوں کے اندر بھی کہہ گونج رہے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ خوشی جو ہے وہ محلوں کی اور دولت کی محتاج نہیں ہے۔ حاضرین محترم، دنیا میں ہر فرد خوشی کی تلاش میں ہے، آپ بھی اور میں بھی۔ اس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، اور امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، ہر فرد کسی نہ کسی انداز سے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس خوشی کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں، اور گناہ جو عارضی طور پر لذت تو ملتی ہے لیکن اس میں خوشی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات میں کہہ رہا کہ خوشی کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی فرد دنیا میں ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا۔ دائمی خوشی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت میں ہی ملے گی، اور جنت میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا اور نیکیوں پر عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دائمی خوشی مل جائے گی۔ ہر انسان، جیسے میں نے عرض کیا ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ امیر ہو غریب ہو۔ مزے والی بات یہ ہے کہ جتنی خوشی ایک مرسیڈیز اور BMW چلانے والا حاصل کر سکتا ہے، اتنی ہی خوشی ایک ریڈی چلانے والا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی خوشی بنیادی طور پر بہت بڑی بڑی گاڑیوں کی محتاج نہیں ہے۔ ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری 50% جو ہماری خوشیاں ہیں وہ فطری ہیں، وہ وراثت میں ہمیں ملتی ہیں، اور باقی 50% جو ہے وہ ہم نے خود حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہ کیسے حاصل کرنی ہے، آج اسی حوالے سے میں آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ خوشی خود بخود کبھی حاصل نہیں ہوتی، خوشی کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ کوشش صرف آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ چنانچہ آج کے بعد امید ہے مجھے کہ آپ کی خوشیوں کا معیار تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، اور آج آپ کوشش کریں کہ آپ خوشیوں کے لیے ایک پروگرام بنائیں، جو باتیں میں آپ ساتھ شیئر کروں گا اس پر عمل کریں، تو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ خوشیوں کے لیے ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور جب وہ چیزیں کریں گے روزانہ، تو آپ کی زندگی خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، خوشیاں حاصل کرنے کی ذمہ داری ہم پر خود ہے، اور یہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کسی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو کیلولا کیجئے، یعنی دن کو 1 گھنٹہ آپ سو لیجئے گا. اور اگر 1 دن کی آپ کو خوشی چاہیے تو پھر مچھلی کے شکار پہ چلے جائیں. اور اگر آپ کو 1 سال کی خوشی چاہیے تو شادی کر لیجئے گا. اور اگر آپ کو عمر بھر کی خوشی چاہیے تو آپ خدمت خلق کریں، لوگوں کے کام آئے، تو انشاءاللہ آپ کو ساری عمر خوشیاں ملے گی. خوشیاں حاصل کرنے کے طریقے ہر فرد کا مختلف ہے. آپ کا اور ہے، میرا اور ہے، تیسرے بندے کوئی اور ہے. تاہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تقریباً ہر فرد ہی خوشی حاصل کر سکتا ہے. حاضرین محترم، سب سے پہلے جو خوشی میں جو اہم رول ہے وہ خوشحالی کا ہے. اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے. اگرچہ امیر اور غریب دونوں خوش ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ امیروں کی اکثریت میں بھی 97% لوگ امیر خوش ہوتے ہیں، جبکہ غریب اتنے تعداد میں خوش نہیں ہوتے. یعنی ہمیں معلوم یہ ہوا کہ خوشحالی جو ہے وہ خوشی میں بہت بڑی معاون ہے، اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دولت سے ہم بہت سی خوشیاں خرید سکتے ہیں، تاہم صرف دولت سے خوشی نہیں ملتی. ہمارے ہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بہت امیر ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہیں، وہ بہت سے مسائل کا شکار ہیں. اگر آپ کبھی کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں تو وہاں ان کا جو ڈرائنگ روم ہوگا وہ اسی طرح کے لوگوں سے بھرا ہوتا ہے کہ وہ امیر ہے لیکن ان کو بہت سے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خوشی اگر اس میں خوشحالی کا رول بہت اہم ہے، لیکن صرف خوشحالی سے خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 40 سال پہلے میں ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرر تھا اور تنخواہ معمولی سی تھی، میرا کرایہ کا گھر تھا اور میں لنڈے کے کپڑے پہنتا تھا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک سائیکل خرید سکوں، لیکن ان دنوں میں بہت خوش تھا. اتنا خوش جتنا میں اب نہیں ہوں. اب اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے، میرے پاس اپنا گھر ہے، میرے پاس بڑی گاڑی ہے جو میں ہر 4-5 سال کے بعد چینج کر لیتا ہوں، اور میری الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن میں اتنا خوش نہیں ہوں جتنا کہ اس وقت تھا. وہ میں آگے بتاؤں گا اس وقت میں اتنا خوش کیوں تھا. حاضرین محترم، اگرچہ دولت خوشی مہیا کرتی ہے لیکن صرف دولت کی بنا پر خوشی نہیں ملتی. لیکن ایک چیز ذہن رکھیے گا، ہمارے بے شمار مسائل ایسے ہیں جو صرف دولت سے حل ہوتے ہیں. ہمارے کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے گا، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جو ہماری خوشیوں کو کم کرتے ہیں ان میں سے 90% مسائل ایسے ہیں جو دولت کی مدد سے حل ہم کرتے ہیں. تو لہذا پہلا اصول یہ ہوگا کہ ہمیں خوشی کے لیے تھوڑا بہت خوشحال ضرور ہونا چاہیے. ہمارے پاس اتنے پیسے ضرور ہوں کہ ہم خوشیاں خرید سکیں یا کم از کم اپنے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں. حاضرین محترم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کو بہت زیادہ خوشگوار بناتی ہیں. ان میں سے اہم ترین چیز شادی ہے. ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ ہے. اس لیے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ شادی آپ کی خوشگوار ہونی چاہیے. اگر شادی خوشگوار ہے تو یہی جنت ہے، اور اگر شادی ناخوشگوار ہے تو یہی وہ جہنم اور دوزخ ہے. اور خوشگوار شادی کے لیے شادی کبھی خود بخود خوشگوار نہیں ہو جاتی. اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے تگ و دو کرنی ہے. دونوں میاں بیوی کوشش کریں گے تو شادی خوشگوار ہوگی، ورنہ شادی خوشگوار کبھی نہیں ہوگی. اس میں اب یہ کیسی ہوگی، اس میں 2-4 باتیں آپ ساتھ شیئر کروں گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوشگوار شادی میں جو ازدواجی زندگی کا کردار بہت شاندار ہے، بہت اہم ہے. اگر آپ کی ازدواجی زندگی بھرپور ہے تو اکثر لوگ اس میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ ازدواجی زندگی بھرپور نہیں ہے تو ظاہر خوشی سے آپ محروم ہو جائیں گے. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ شادی کامیابی کے لیے ہمیشہ کمپرومائز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ باتیں آپ مانیں، کچھ آپ کے ساتھی مانیں،
اور اگر آپ اپنی ساری باتیں منوائیں گے تو کبھی شادی خوشگوار نہیں ہوگی. لہٰذا سب کہتے ہیں کمپرومائز گیو اینڈ ٹیک ہے. گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو شادی کامیاب ہوگی, شادی کامیاب ہوگی تو یہیں جنت ہے, اور اگر ناکام ہوگی تو ظاہر ہے یہیں جہنم بن جائے گی. نیکسٹ یہ ہے کہ اس میں جب بھی شادی خوشگوار ہوگی تو اس میں 2-3 فیکٹر بہت اہم ہیں. خوشگوار شادی میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کیئرنگ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے ساتھی کی عزت کرتے ہیں, خصوصاً دوسرے لوگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو شادی کبھی خوشگوار نہیں ہوگی. اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں. ہم اپنے ساتھی کی خوبیاں تلاش کریں, اور اگر ہماری توجہ ساتھی کی خوشیوں پر, ساتھی کی خوبیوں پر ہوگی تو زندگی ہماری خوشگوار ہوگی. اور اگر ہم اس کی خامیاں تلاش کریں گے تو ظاہر شادی کبھی بھی کامیاب اور خوشگوار نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھی کی خامی کے بجائے خوبیوں پر توجہ مرکوز کریں. دیکھیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو پرفیکٹ ہو, نہ میں پرفیکٹ ہوں اور نہ کوئی دوسرا بندہ پرفیکٹ ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے زندگی آپ کی بہت ہی شاندار ہوگی. اس کے علاوہ کامیاب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں کچھ وقت اکٹھے گزاریں, اس میں گپ شپ لگائیں, بات کریں, سیر و تفریح کریں, ٹی وی اکٹھے دیکھ لیں. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی کچھ وقت روزانہ اکٹھے ضرور گزاریں, بچوں کے ساتھ بھی اور دونوں میاں بیوی. اور کبھی کبھی جو ہے وہ باہر چلتے چائے پینے کے لیے. یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ بہت ہی اہم ہیں جو کہ زندگی کو بہت زیادہ خوشگوار بناتی ہیں. اسی طرح جہاں ہم اپنے ساتھی کی خوبیاں تلاش کریں, اس کی تعریف کریں, اسی طرح ہمیں تنقید سے بچنا چاہیے. تنقید زہر ہے, خاص طور پر بچوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ہمیں ان پر تنقید کرنی بالکل نہیں کرنی چاہیے. حاضرین محترم, دنیا میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں لڑائی جھگڑے نہ ہو گئے ہوں. اگر آپ دیکھیں تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ظاہر انسان ہے, انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب لڑائی جھگڑا ہو تو نئی لڑائی میں پرانی باتوں کو پیش نہ کیا جائے کہ آپ تم نے پہلے بھی اس وقت ایسا کہا تھا, آپ پھر ایسا کر رہے ہو. تو ماضی کو بھول جائیں, ماضی کو شیئر نہ کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو جائے تو لڑائی کے درمیان میں وقفہ کر لیں, دونوں میں سے ایک اس جگہ سے کسی اور جگہ چلا جائے, یا دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جائے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جاتا ہے تو کوئی فرد بھی 5 منٹ سے زیادہ اکیلا بول ہی نہیں سکتا. جب آپ خاموش ہو جائیں گے دوسرا بولے گا, بھائی آپ خاموش ہو جائے گا کیونکہ رسپانڈ نہیں مل رہا. اگر صاحب سے رسپانڈ ملے گا وہ سارا دن لڑتا رہے گا یا لڑتی رہے گی. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اگر اس طرح اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لڑائی کو وقفہ کر لیں, لڑائی کی جگہ سے دور چلے جائیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کوئی ایک ساتھی خاموش ہو جائے تو لڑائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. حاضرین محترم, ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ, آلموسٹ تیسرا حصہ کام کرنے میں, روزگار میں, پیسے کمانے میں, جاب کرنے میں گزرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ کو اپنا کام پسند ہے, جاب پسند ہے تو زندگی بہت خوشگوار ہوگی. اور اگر آپ کو اپنا کام پسند نہیں ہے تو زندگی تلخ ہوگی, خوشیوں سے محروم ہوگی. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں, میرے پاس وہ یاد ہے کہ ایک بہت بڑا افسر تھا, CST افسر تھا, کمشنر کے رینک کا. وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بڑا افسر ہوں لیکن میں خوش نہیں ہوں, میں کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی آپ بزنس کریں, جب آپ بزنس میں اتنے پیسے کما لیں جتنے آپ کو تنخواہ سے ملتے پھر آپ چھوڑ دیجیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد, اگر کسی فرد کو اپنا کام پسند نہیں ہے تو دنیا میں کوئی فرد کامیاب نہیں ہو سکتا. جسے کہتے ہیں جو پیشن ہو, کام پسند ہو. جب ہوتا ہی ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور زیادہ محنت آپ تب کریں گے جب آپ کو کام پسند ہوگا. جب کام پسند ہوگا آپ کو کام سے محبت ہوگی, جب محبت ہوگی پھر وہ کام نہیں رہتا, اور محبت سے
کوئی بندہ بھی تھکتا نہیں ہے، ساری عمر کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اپنے کام سے عشق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بل گیٹس وغیرہ ہے، وہ 8 گھنٹے یا 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں آپ، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اور عام لوگوں سے زیادہ محنت تب کی جائے گی جب آپ کو وہ کام پسند ہوگا۔ حاضرین محترم، بعض بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشہ پسند نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اس میں اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، تب اس میں آپ کو شدید فرسٹریشن ہوگی، اسٹریس ہوگا۔ تو اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے آپ اپنی ہابیز کو زیادہ اپنائیں، اسپورٹس میں زیادہ دلچسپی لیں، ورزش کریں۔ یہ چیزیں اس اسٹریس کو بہت حد تک کم کر دیتی ہیں۔ بلکہ اب تو ہم نے ایسے طریقے نفسیات میں ایجاد کر لیے ہیں کہ ہم پسند کو ناپسند میں اور ناپسند کو پسند میں بدل دیتے ہیں۔ بڑا آسان ہے آج کے دور میں۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ کام آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اچھے پیسے مل رہے ہیں، تو کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملے، وہ آپ کی پسند کو ناپسند میں، ناپسند کو پسند میں بدل دے گا۔ آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور ہر روز، اور اگر ہم ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہمیں بے پناہ خوشی ملتی ہے۔ اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جن کی توجہ اپنی نعمتوں پر ہوتی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر دیتی ہیں، اور وہ اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، ان کی زندگی بہت ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ اب خوشگواری کے شکر میں نے بتاتے، اس میں اہم بات ہے کہ اللہ کا، ایک تو دیکھیں کن کن باتوں کے لیے آپ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، میری اچھی فیملی ہے، مجھے بچے دی ہیں، میری جاب بہت اچھی ہے، مجھے گھر دیا ہے، مجھے گاڑی دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک ایک چیز کا ذکر کریں اور اس کے ساتھ ہی 3 دفعہ کہہ کے تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، اور ساتھ ہی آپ شکریہ کے احساسات کو بھی محسوس کریں۔ اور اگر آپ شکریہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی محسوس کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کو بے پناہ خوشی ملے گی۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، شکر ادا کرنے کے بیسیکلی بہت سے طریقے ہیں، جو 2 میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو صبح کے جو پہلے خیالات ہیں اچھے یا برے، وہ آپ کے سارے دن کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر صبح کوئی بدمزگی ہوگی سارا دن بد مزہ رہیں گے، صبح کوئی اچھا کام ہوگا سارا دن آپ خوش رہیں گے۔ تو لہٰذا صبح اٹھتے ہی آپ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کن کن چیزوں کے لیے اپنے رب کے شکر گزار ہیں، کون سی نعمتیں ہیں۔ اچھی صحت ہے، جیسے میں بتایا تھا، گھر ہے، اور آپ کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب چیزیں، ان کا آپ شکریہ ادا کریں۔ ایک ایک چیز کو پہلے کاغذ کے اوپر لکھ لیں، پھر اس کو دل میں بلند آواز سے پڑھیں۔ جب ایک نعمت کو پڑھ لیں پھر 3 دفعہ اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ میں اس کام کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، شکریہ شکریہ۔ ویسے بھی آپ زندگی میں ہم کوشش کریں جب بھی موقع ملے آپ شکریہ ادا کریں۔ ایک حدیث ہے کہ جو لوگ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ دکان پر جائیں، سودا لیں تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب اور بدقسمتی ہے کہ میں دکان پر جاتا ہوں، اب حالانکہ میری وجہ سے دکان چل رہی ہے، وہ کبھی شکریہ ادا نہیں کرے گا، میں کروں گا۔ ہمارے یہ عجیب و غریب ہے کہ ہم نے اپنے ملازموں کو یہ ٹرینڈ بتایا نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں بتائیں کہ ہم اپنے گاہکوں کا، کسٹمر کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ جتنا بھی بزنس ہے وہ گاہک کی بنا پر چل رہا ہے۔ اگر گاہک نہیں ہوگا تو بزنس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب سونے لگیں تو سارے دن بھر کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں اچھی ہوئیں، کون کون سے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کون کون سی اچھی باتیں ہوئیں، ان کو کاغذوں پر لکھ لیں اور پھر ایک ایک کو پڑھتے جائیں اور پھر اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، تو رات آپ کی بہت ہی شاندار گزرے گی۔ حاضرین محترم، زندگی کی بہترین چیز جو ہے وہ دوستی ہے، اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دوستی دولت سے بھی زیادہ خوشی دیتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی دوست نہیں، دراصل غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس حوالے سے
ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد کوشش کرے کہ وہ دوست بنائے. ماہر کا خیال ہے کہ آپ کے کم از کم 3 دوست ضرور ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں, شیئر کر سکیں, وہ آپ کے کام آ سکے, آپ اس کے کام آئیں. اور کوشش یہ بھی کریں کہ جن لوگ دوست بنائیں وہ آپ کے ہم ذہن ہوں, پازیٹیو لوگ ہوں, منفی نہ ہوں, اور وہ کامیاب لوگ ہوں جن کے گولز بہت اعلیٰ ہوں, اور جن سے آپ دل کی بات کر سکیں, جو آپ کے برے وقت میں کام آ سکیں, جس سے آپ ہمدردی کر سکیں. اور اسی طرح ناکام لوگوں سے بچیں, منفی لوگوں سے بچیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ, اور یہ مفت ہے یہ کہ آپ اچھا دوست بنائیں, اچھا مثال کے طور پر. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دوست بنائیں, کم از کم 3 دوست ہوں, اور یہ دوست اکثر آپس میں ملیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہفتہ وار میٹنگ رکھیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ مہینے میں کم از کم 1 بار ضرور ملیے گا. اور اس میں پھر آپ اپنے مسائل دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تھاٹ شیئر کرتے ہیں. اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو گھر کھانے پہ بلائیں, مشترکہ سرگرمی ہے ان میں آپ حصہ لیجیے گا. اور اس طرح آپ بولیں کم, سنیں زیادہ. اپنی باتیں نہ سنیں زیادہ, بلکہ بہت کم بولیں, سنیں زیادہ. اور اپنے دوستوں کی خوبیاں تلاش کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں, تو وہ دوست آپ کا فین ہو جائے گا. اور پھر جب آپ دونوں ملیں گے تو آپ دونوں کو بہت خوشی ہوگی. اور اہم بات یہ ہے کہ دوست بنتے نہیں ہیں, دوست بنائے جاتے ہیں. دوستوں کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی, وقت دینا پڑے گا, چاہے کہ پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا دوستی نہیں بنتی. ہمیشہ دوستی ایثار, قربانی اور مشکل گزاری مانگتی ہے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے دوست بہت زیادہ ہوں گے, دوستی آپ کو بہت پکی ہو جائے گی. حاضرین محترم, اس کے علاوہ انسان بیسیکلی جو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں سوشل اینیمل ہے یہ, یعنی اس سے لوگوں کا ملنا جلنا اس سے بہت پسند ہے. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں, محلے میں ملتے ہیں, مسجد میں اس کے بابت ہیں, دوستوں سے عام لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں, زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں آج سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں سے زیادہ ملیں. یہ دوستی نہیں ہے, صرف ملنا ہے. آپ سلام دعا کرتے ہیں اپنے محلے میں, مسجد میں, اور ان کے تھوڑا بہت کام بھی آ جاتے ہیں. اور تو یہ جو ہے, یہ جو سوشل ریلیشننگ ہے, یہ خوشی میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا تعارف بڑا مختصر کرائیں اور ان سے تفصیلات پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا بزنس ہے. جتنی تفصیل پوچھیں گے آپ کو کھول کے بتائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب تھے, ڈیل کارنیگی اس میں تھا, امریکہ میں تھا. تو اس کی بڑی شہرت تھی کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے. ایک عورت نے کہا کہ ڈیل کارنیگی سنا, تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو, تم بہت اچھے مثالوں سے. کہا ہاں میں سنا ہے. تو لڑکی وہ خاتون کی سیر کرنے کے باہر گئی تھی. تو اسے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی, کیسا رہا سفر. آپ بڑی تفصیل سے پوچھی اور اتنی باتیں کرے, سنائے اس کو. ڈیل کارنیگی بالکل نہیں بولا. تو بعد جب بات ختم ہوئی کہ واقعی آپ بہت اچھے دوست ہیں اور آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی. مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کی باتیں سنیں, کریں کم. یہ بہت بنیادی بات ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری باتیں لوگ سنیں, میں دوسرے کے میں سنوں نہیں. بلکہ کسی نے کہا کہ ہم یا تو بول رہے ہوتے ہیں یا بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, سن نہیں رہے ہوتے زیادہ, حالانکہ سننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. حاضرین محترم, ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جن کی کوئی ان کی ہابی ہوتی ہے, مشغلہ ہوتا ہے, اور اس مشغلے سے وہ روزانہ اس سے مستفید ہوتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی آج کبھی آرام سے بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں, کن چیزوں کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے, اس کے لسٹ بنائیں اور پھر روزانہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جب آپ روزانہ اپنی ہابی سے, اپنے مشغلے سے لطف اندوز ہوں گے تو زندگی آپ کی بہت ہی خوشگوار ہوگی. حاضرین محترم, ہماری زندگی کا بہت بڑا ایک تعلق جو ہے وہ سوچ کے ساتھ ہے. آپ یقین کریں, آج نوٹ کریں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ سب سے بڑی وجہ سوچ ہوتی ہے. اور اگر سوچ منفی ہوتی ہے تو ہماری زندگی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ مثبت سوچ, پازیٹیو سوچ جو ہے, یہ کامیابی کا ایک بہت بڑا اس کا رول ہے. وہ لوگ جو پازیٹیو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں, اور جو نیگیٹو ہوتے ہیں چاہے ان کو کتنی خوشیاں ملی وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں. دنیا میں
تقریباً ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک منفی ہوتا ہے، اور کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو باتوں کو سوچتے ہیں، منفی باتوں سے بچتے ہیں۔ میں اپنی بات شیئر کروں گا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، یقین کریں مجھے ایک آدھ دن دکھ ہوا، پھر میں سوچا کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، وہ تو ماں سے زیادہ کرنے والا ہے، اس لیے ضرور میرا بھلا ہوگا، میں پرسکون ہو گیا۔ تو لہٰذا جو کامیاب یا خوش لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر خرابی میں خیر تلاش کر لیتے ہیں اور ہوتی بھی ہے، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ہر اچھائی میں خرابی تلاش کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی پازیٹیو ہو اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اور اس پر لوگوں نے بہت سا کام کیا، اگر کوئی کتاب ہے جو اس کو پڑھ لیجیے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی منفی سوچ ہے، ایک بڑا ہم ایک سادہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک رنگ بینڈ لیں، اس کو یہاں باندھ لیں اپنے ہاتھ پر، جب بھی کوئی منفی سوچ ہے اس کو پکڑ کے کھینچیں، لگے گا آپ کو چوٹ لگے گی اور آپ پھر پازیٹیو سوچ آئیں گی۔ اس طرح آپ 21 دن کریں، پھر آپ کی ہیبٹ بدل جائے گی اور آپ منفی کے بجائے پازیٹیو ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، ہماری خوشی کے راستے میں دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک ماضی کے واقعات اور دوسرا مستقبل کے خدشات۔ اور اگر آپ ماضی کے واقعات کے بارے میں سوچیں گے یا مستقبل کے خدشات کے حوالے سے سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی بھی پرسکون نہیں رہیں گے، ہمیشہ دکھی رہیں گے اور خوشی سے دور رہیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ آپ حال میں رہیں، اس پر آج کل بڑا کام ہو رہا ہے کہ آپ حال میں رہیں، ماضی سے نکل جائیں، مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو۔ اگر آپ حال میں رہیں گے تو زندگی آپ کی بہت خوشگوار ہوگی اور زندگی خوشی سے بھری ہوگی۔ حاضرین محترم، ایک بڑا اصول ہے، آپ جو دیتے ہیں وہ لیتے ہیں، آپ جو دیں گے وہی آپ کو ملے گا، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں انگریزی میں سوئنگ اینڈ گوئنگ۔ اس لیے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ خوشیاں دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اگر آپ لوگوں کو خوشی دیں گے آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ تو لہٰذا اس بار ہم توجہ کریں کہ خوشی ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ انسان کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو خوش کر دینا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج سے 14 سال بعد پہلے یہ بات کہی گئی، جبکہ نفسیات پچھلی صدی میں یہ باتیں کہہ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الگ نبی کی باتیں نہیں ہے، یہ وہی ہے باقاعدہ۔ اسی طرح تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو خوشی دینے کی کوشش کریں، لوگوں کو خوش کریں۔ جب آپ لوگوں کو خوش دیں گے تو حقیقی خوشی تبھی ملتی ہے جب آپ لوگوں کو خوشی دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح حضور کا ارشاد یہ ہے کہ تو خوشی دینے کے لیے آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ میں اپنے دوستوں کو کیسے خوشی دے سکتا ہوں، لسٹ بنائیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر سوچتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو لوگوں کو کس طرح خوشی دے سکتے ہیں، اور پھر ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کے مطابق پھر لوگوں کو خوشی دینا شروع کریں۔ جب ان کو خوشی ملے گی یقیناً کریں آپ کو اس سے دگنی تگنی خوشی ملے گی۔ حاضرین محترم، ایک ماہر نفسیات کا قول ہے کہ ہمیں ہر روز، اس کا نام ہے ایڈلر، کہ ہمیں ہر روز ایک نیکی کرنی چاہیے۔ اس طرح حضور کا ارشاد ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو لہٰذا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہمدردی اور لوگوں کے کام آنا یہ انسان کو بے پناہ خوشی دیتی ہے۔ اس کے لیے آپ خدمت خلق کریں، لوگوں کے کام آئیں، غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم بچے کو آپ ٹیوشن پڑھا دیں مفت۔ اسی طرح نیکی کرنے کو آپ زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے گا۔ جب آپ نیکی کریں گے تو روزانہ کم از کم ایک نیکی تو آپ کو کرنی چاہیے۔ میں نے آج کل ایک نیا چیز شروع کی اس حوالے سے، جب میں نے پڑھا میں نے کہا مجھے بھی کرنی چاہیے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو لوگوں کے جوتے سیدھے کر دیتا ہوں تاکہ ان کو پہننے میں آسانی ہو۔ اسی طرح میں جب سفر میں جاتا ہوں گاڑی پر تو اس پر جو سڑک ہے، جو جی ٹی روڈ، اس پہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ نہ پے کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ کرتا ہوں میرے پیچھے جو گاڑی ہوگی تو اس کے پیسے میں پے کر دیتا ہوں، حالانکہ میرے بات نہیں ہے۔ اور بندہ حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، لیکن مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، حالانکہ اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، صرف میں نے ایک اچھا کام کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ اچھا کام کریں گے یقین کریں آپ کو خوشی ملے گی، وہ اچھا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو سکھ دیں، ہدیہ دیں، گفٹ کریں، کسی کی تعریف کر دیں، مسکرا کر بات کریں، کس کے لیے دروازہ کھول دیں، کس کے لیے جگہ دے دیں۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو خوشی دیں گی اور آپ کو اس سے بے پناہ خوشی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔
اسی طرح جب آپ رات سونے لگیں تو سارے دن کا جائزہ لیں آپ کہ میں نے صبح سے آج تک کیا کام کیا، اچھا کام کیا ہے، نیکی والا میں نے کام کیا، لوگوں کو میں نے خوشی کیا دی. یقین کریں کہ جب یہ آپ لسٹ بنائیں گے اس سے آپ کو بے پناہ خوشی ملے گی، بہت خوشی ملے گی، اور آپ کی رات کی نیند بہت ہی شاندار ہوگی. حاضرین محترم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسکرانا ایک صدقہ ہے. مسکراہٹ ہر فرد کو خوشی دیتی ہے، مگر کہاں زیادہ خوشی دیتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے، اور وہ فطری طور پر اینٹی ڈپریشنٹ ہے، وہ ہمیں خوشی دیتا ہے. اور آپ زیادہ ہنسیں گے تو زیادہ خوشی ملے گی آپ کو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو مسکراہٹ ہے مسکراہٹ صدقہ ہے اس کے لیے. اور اللہ کے نبی کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. جب وہ گھر میں داخل ہوتے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، پورے گھر میں خوشی پھیل جاتی. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ گھر جب جائیں چہرے پر خوشی ہونی چاہیے تاکہ پورا گھر ہمارا خوشی سے بھر جائے. اسی طرح جو خوشی ہے یا مسکرانا ہے یا ہنسنا ہے یا کہہ کے لگانا ہے، جیسے بتایا تھا کہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے، انگزائٹی کو کم کرتا ہے، اداسی افسردگی کو کم کرتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے. اور مسکرانے والے لوگوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. جب آپ لوگوں کے لیے مسکرائیں گے لوگ آپ کے لیے مسکرائیں گے، جب لوگ آپ کے لیے مسکرائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا. تو لہٰذا آج کے بعد آپ طے کریں، خواتین ذرا پرہیز کریں حسن سے. باقی سب لوگ جو ہے نا اس پر جب بھی کسی نئے بندے سے ملے، جب بھی کسی نئے فرد سے ملے تو ضرور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. جب سلام لیں تو ہاتھ جو گرپ پہ بڑی شاندار ہونی چاہیے، اس سے آپ کی خوشی میں بے پناہ اضافہ ہوگا. بلکہ ماہر یہ کہتے ہیں کہ آپ روزانہ 20 منٹ ہنسیں. اس کے لیے اب ہنسیں گے کیسے؟ چاہے آپ ڈرامے کریں، جاری ہنسیں تو بھی آپ کو خوشی ملے گی. دیکھیں ابھی آپ مسکرا کے دیکھیں، مسکرائیں. اچھا آپ میں سے کون ہے جس کو خوشی نہیں ہوئی؟ مسکرانے سے کوئی ہے ایسا جسے خوشی نہ ملی ہو؟ یعنی مسکراہٹ ایسی جو ہی مسکراتے ہیں فوراً آپ کو خوشی ملتی ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. تو ماہرین کا خیال یہ کہ اگر آپ 20 دن بلکہ 21 دن مسلسل 20 منٹ مسکرائیں تو یہ آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ تعالی ہر وقت خوش رہیں گے. اسی طرح اس کے لیے آپ ظاہر مسکرائیں گے کیسے؟ اس میں 2-3 طریقے جو آپ جانتے ہیں. کوئی لطیفہ اچھا سن لیں آپ، یا اچھی مزاحیہ کتاب پڑھ لیں، مزاحیہ ڈرامے دیکھیں، مزاحیہ فلمیں دیکھ لیں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے امریکہ میں ہماری طرح ڈرامے نہیں پاپولر، وہاں یہ مزاحیہ پروگرام بہت پاپولر ہے. سب انہیں کو دیکھنے بتایا کہ اس سے بے فائدہ ہوتا ہے، اس سے خوشی ملتی ہے، اور اصل ہر آدمی خوشی کے پیچھے ہی سر کرتا ہے. حاضرین محترم، اس طرح بعض یہ ہوتا ہے کہ ہم اگرچہ زندگی گزارتے ہیں لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہمیں دکھ دے دیتے ہیں. وہ قریبی عزیز ہو سکتے ہیں، ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں. اب جب وہ ہمیں دکھ دیتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے. اب پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر اس پر کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، اور جب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا نقصان تو آپ ہی کا پہنچے گا. تو لہٰذا ماہرین یہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دیجیے. معاف کرنے سے آپ کو فوراً سکون ملتا ہے. جب سکون ملے گا آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا. اور اسی طرح معاف کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ بڑا ایک سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں. بیسیکلی یہ ہماری پورے دن کی سیمینار ہے جس میں آپ بہت سی مشقیں کراتے ہیں، لیکن یہاں ٹائم تو کم ہے تو لہٰذا وہ مشقوں میں اوائڈ کر رہا ہوں. ایک سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں، جس بندے نے آپ سے زیادتی کی ہے اس کا صبر کریں اور اس کو آپ کہیں کہ یار تم نے مجھے بڑا تنگ کیا لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس کے علاوہ خط لکھا جا سکتا ہے. آج کے دور میں ٹیلی فون پر بھی آپ معذرت کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں میں ایک شادی میں گیا تو مجھ سے ایسی ایک فکرہ نکل گیا، میرے ساتھی کو بہت ناگوار گزرا، حالانکہ میں نے کہا نہیں تھا اس طرح کے. تو میں نے اس سے معذرت کی، وہ بڑا کوڑا ہوا تھا تو میں نے اس سے معافی مانگی باقاعدہ. وہ بھی ریلیکس ہو گیا، میں بھی ریلیکس ہو گیا، حالانکہ کوئی بات ایسی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو معاف کرے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے جس سے کوئی حماقت اس طرح کی سزا نہ ہو جائے. حاضرین محترم، عظیم ماہر نفسیات ہے ایک ولیم جیمز، یہ امریکہ کا بہت بنیادی ماہر نفسیات ہے. وہ کہتا ہے کہ پریشانیوں کا سب سے بڑا حل، یعنی ہماری خوشی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی پریشانیاں ہوتی ہیں. پریشانیاں بہت سی ہو سکتی ہیں کسی مسئلے کے حوالے سے. تو وہ کہتا ہے کہ پریشانیوں کا سب سے بہترین حل
شاہی ہے وہ مذہب ہے، مذہب. اور سر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ عام طور پر دوسرے لوگوں سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں. اور اس لیے قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خوب جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جب آپ کو سکون ملے گا تو خوشی میں خواب کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہاں اللہ کی یاد سے مراد بڑی وسیع ہے، اس میں تسبیح کرنا ہے، اللہ کا نام بار بار لینا ہے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، نیکیاں کرنا، یہ سب باتیں اسی میں شامل ہوتی ہیں. حاضرین محترم، اچھی صحت جو ہے یہ خوشیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگرچہ بیمار لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، ایسا نہیں بیمار لوگ خوش نہیں ہوتے. میں نے ایسے دیکھے ہیں، بلکہ آج کل آپ دیکھا ہوگا ایک لڑکا جو جس کی بڑی فلم ہے، دونوں بازو نہیں ہے، ٹانگیں وانگیں نہیں ہیں، تو وہ بھی خوش ہے. تو کہنے کی وصیت ہے اگرچہ یعنی خوشی کے لیے صحت مند ہونا ضروری نہیں، لیکن ہے بہت اہم ہے. اکثر یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو صحت مند ہوتے ہیں وہ عام طور پر خوش ہوتے ہیں. اب صحت مند کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ورزش بہت بنیادی بات ہے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کوئی بھی ورزش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ روزانہ 20 منٹ صبح 20 منٹ دوپہر ورزش کریں گے، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ جسم سے ایک ہارمون نکلتا ہے، وہ ہارمون آپ کو خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو نہیں بھولنا چاہیے. حاضرین محترم، آپ یہ کام یہ کریں کہ آپ اپنی کامیابیوں کی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ نے کون کون سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ لسٹ بنائیں اور وہ رات کو سوتے پڑھیں. آپ یہ سب اٹھتے ہی پڑھیں، اور اس سے آپ کی خوشی میں بے پناہ اضافہ ہوگا. یعنی آپ نے جو کارنامے کی ہیں، کوئی اچھی کتاب لکھی ہے، ڈگری لی ہے، کوئی اور اچھا کام کیا، تو اس کی ایک لسٹ بنائیں اور اس کو روزانہ صبح شام پڑھیں، جس سے آپ کو خوشی ملے گی. اسی طرح اب ایک چیز اور رکھیں کہ لوگوں سے زیادہ توقعات نہ رکھیں. ہم کرتے یہ ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا اور میں تو وہی میرے سے اچھا کام کرے، وہ نہیں کرے گا میں دکھی ہو جاؤں گا. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کبھی لوگوں سے آپ توقعات نہ رکھیں. اگر توقعات نہیں رکھیں گے تو اگر وہ آپ کی تعریف کر دے گا آپ کو خوشی زیادہ ملے گی، اور اگر وہ نہیں کرے گا پرواہ نہیں کریں گے. تو لہٰذا آج سے آپ طے کریں کہ آج سے آپ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کریں گے. ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں اور کاغذ پین سے اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھ دیتی ہیں، غم زدہ کرتی ہیں. اس کے ایک لسٹ ڈالیں، صبح اٹھتے اس کو پڑھیں اور سارا دن پھر اس سے اوائڈ کریں، اس سے بچیں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ دکھی نہیں ہوگے، خوشی میں کمی نہیں ہوگی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ماضی کے خوشگوار واقعات ہمیں بہت ہانٹ کرتے ہیں. آپ ماضی کے کم از کم صبح اٹھتے ہی ماضی کے 3 واقعات تو ذہن میں لائیں اور ان کو پوری طرح محسوس کریں. ایک واقعہ لائیں پہلے ذہن میں، ماضی کا وہ اچھی شادی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو ڈگری ملی تھی وہ دن ہو سکتا ہے، بچے کی پیدائش ہو، کوئی بھی دن جب آپ بہت خوش تھے. اس طرح صبح اٹھتے 3 واقعات تو ذہن میں لائیں، اس کو پوری طرح محسوس کریں. آپ حیران ہوں گے سارا دن آپ کا خوشی میں گزرے گا. حاضرین محترم، قصہ مختصر یہ ہے کہ اگرچہ امیر اور غریب دونوں خوش ہو سکتے ہیں، مگر امیروں کی اکثریت خوش ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں خوشحالی خوشی کے لیے بہت بنیادی چیز ہے، نمبر 1. نمبر 2، خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنا پیشہ پسند ہو. اگر پیشہ پسند نہیں ہے تو آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. تیسرا، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو شمار کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں. نمبر 4، دوستی انسان کو بے پناہ خوشی دیتی ہے. لہذا آج سے آپ شعوری طور پر کوشش کریں کہ آپ دوست بنائیں. مثلا جب میں نے اس پر ریسرچ کی، پڑھا، تو پھر میں نے بھی سوچا کہ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اب ہم کچھ دوست ہیں ہر ہفتے کو ریڈنگز میں ملتے ہیں. ریڈنگ بک اسٹور پتہ ہے آپ کو، وہاں ملتے ہیں شام 6:30 بجے سے رات 8-9 بجے تک، خوب گپ لگاتے ہیں، وی آر ریلیکسڈ. اسی طرح پرانے دور میں یہ ہوتا تھا، خواتین بس باہر ہوتے تھے تو وہ دیواروں پر چڑھ کے خوب گپے لگاتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ساتھ ریلیکس رہتی تھیں. اور اب وہ موقع نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے اکثر خواتین جو ہیں وہ میاں بات نہیں سنتا
اور ان کو غفل کرنے کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی خوشیاں بہت حد تک کم ہو چکی ہیں۔ اسی طرح خوشی کے اصول کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے روابط پیدا کریں، آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، دوستیاں نہیں ہوتی، حلقہ احباب آپ کو ہر کسی سے احباب ہوں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نمبر 6 یہ ہے کہ ہر روز اپنے ہابی سے، مشغلے سے آپ لطف اندوز ہوں۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کی سوچ ہمیشہ مثبت ہو، پازیٹیو ہو۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہوگی، پازیٹیو ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں ملیں گی، دکھ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طرح مستقبل خوشیوں کے لیے آپ مستقبل کے پریشانیوں کے حوالے سے یا ماضی کے واقعات کے حوالے سے نہ سوچیں آپ، بلکہ آپ حال میں رہیں۔ دیکھیں اس وقت رائٹ ناؤ آپ کو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے، تو پھر آپ ماضی کو کیوں یاد کریں؟ میں کل ایک بڑی شاندار ایک گفتگو سن رہا تھا، ایک ہندو مونک تھا، وہ کہہ رہا ہے، اسے بڑی 2-3 باتیں بڑی شاندار پہ آپ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے پریشانی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا ہاں جی ہے۔ کہتا کیا اس کا حل ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ پھر کہتا ہے پریشانی کیا ضرورت ہے؟ جب حل ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہے۔ اس کا حل ہے؟ حل تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے پریشانی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسے حل ہی نہیں کرتے، پریشانی چھوڑ دیجیے گا۔ تو آخری چیز یہ ہے کہ ہمارا رویہ جب پازیٹیو ہو اور ہم مستقبل کے حوالے سے یا ماضی کے واقعات کو یاد کریں، خوشیاں بانٹیں اور خوشی حاصل کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیکی اختیار کریں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کی اچھی صحت ہو اور آپ اللہ سے بھی لگاؤ رکھیں، روزانہ اپنی کامیابی اور کارناموں کو پڑھیں، ماضی کی خوشگوار یادوں کی یاد کر کے خوشی حاصل کریں۔ اور اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ شادی انسان کی خوشی میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، مگر وہ شادی خوشگوار ہو، اور شادی خوشگوار بنانا ہمارا اپنا کام ہے، کسی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے لیے میاں کو 2 ہیں، میاں اور بیوی۔ اس کے لیے میاں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا احترام کرے، عزت دے، محبت دے اور کیئرنگ ہو۔ اور بیوی کیسی ہو؟ بیوی اس شیر کی طرح ہو، اس شیر کی طرح۔ پنجابی کا شعر ہے یا سرائکی کا، تو سڈے تو میں بھجدی آواں، یعنی آپ بلائیں تو بھاگتی آؤں، تو سڈے تو میں بھجدی آواں، جتی پاواں تے کافر تھی۔